الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی ہی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے جو ہم نے ہر فرائیڈے کو کرنا تھا۔ لاسٹ فرائیڈے تھوڑا سا ٹائم مس ہو گیا تو ہم انشاءاللہ اس کو ابھی یہاں پر پورا کریں گے۔ امپورٹنٹلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس صورت میں آخر زمان سے، آخری وقت سے اور اینڈ آف ٹائمز میں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، اسپیشلی دجال کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث تھی اس نے اس صورت کو دجال کے ساتھ ایک ہنٹ دے دی کہ اس میں اور دجال کے آنے میں کچھ اس کا کنیکشن ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا اس کنیکشن کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور اس کو انشاءاللہ ریڈ کریں گے کہ کیا چیز ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ حدیث اس پہ جائیں جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کی جو ڈائلاگ ہوتا ہے جبریل امین سے، اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری زمان ہے نا، یہ آخری وقت جو ہے، اس کی کیا نشانیاں پوچھتے ہیں جبریل امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو ایک نشانی انہوں نے کہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بلڈنگ آف ٹال بلڈنگس، رائٹ، بائی دا بدو عربس، کہ جو بدو عربز ہیں، یہ جو بیئر فوٹڈ نیکڈ عربز ہیں، یہ ٹال بلڈنگز میں کمپیٹ کریں گے۔ اب 1400 سال کی ہسٹری میں یہ چیز نہیں ہوئی، صرف لاسٹ 20 ایئرز میں، صحیح ہے، لاسٹ 20 ایئرز میں یہ چیز، اس کو 30 ایئرز کہہ لیں بے شک، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری 1440 سال کی ہسٹری میں یہ کہاں پر، اگر اس کو پرسنٹیج وائز اس کو لے جائے اس ٹائم فریم کو، تو سمجھ آتا ہے کہ ہم کتنے کلوز ہیں اس آخر زمان سے۔ اور اس نے یہی فرمایا کہ کوئی بھی رسول نہیں آیا لیکن اس نے اپنی نیشن کو دجال کی فتنہ سے وارن ضرور کیا ہے، کیونکہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا یہ ایک ٹیسٹ ہے، اب پوری زندگی، پوری ہماری حیات ہی ٹیسٹ ہے، لیکن جو اس کا پرٹیکولر ٹیسٹ ہوگا دجال کا، یہ اتنا بریکنگ ٹیسٹ ہوگا کہ اس میں میجورٹی پیپل جو ہے نا اس میں فیل کریں گے، اس کے ٹیسٹ پہ وہ فیل کر جائیں گے۔ تو ہم نے اس کی کنیکشن بھی سمجھنا ہے۔ اب پوری صورت کو میں انشاءاللہ صرف یہ دجال تو ٹاپک نہیں ہے اس کا، لیکن ہم اس کو لیسنز دیکھیں گے اس کی پہلے قصے میں آج، جس کا نام ہے اصحاب الکہف۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت کا نام کیا ہے۔ اس سورت کا نام بھی کہف ہے، اور یہ کیو سے آتی ہے، اور یہ اسی سٹوری سے آتی ہے جس کو ہم نے ابھی آج انشاءاللہ اس کو مینشن کرنا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کی جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم شاید اس پہ ڈسکس کیا تھا ہلکا سا، کہ اس کی جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے وہ ہے دا تھرڈ اسٹیج آف دا پروفٹ ایٹ مکہ۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈیوائڈ کریں، پرٹیکولرلی جو ان کا جو مکن دور تھا، اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، جو تیسرا فیز تھا نا اس کا، بالکل ہجرت سے پہلے چوتھا فیز تھا، اس سے پہلے ایک فیز تھا۔ تو اگر یہ 13 سال تھا، اگر ہم اس کو 3 سال کر کے اس کو ڈیوائڈ کریں 4 کوارٹرز میں، تو یہ تیسرا سٹیج تھا بٹوین دا 9th اینڈ دا 9th 8th ایئر تقریباً، آپ سمجھ لیں۔ تو یہ وہ سٹیج تھی جب دعوت جو ہے وہ ایک طرح سے لوگوں نے سن چکی تھی کافی حد تک۔ اب وہ صرف اس کو آئیڈیالوجیکل نہیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ایک نئی لیول پہ چلے گئے تھے پروسیکیوشن کے اور ٹارچر کے، اور صحابیوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا حشر کیا تھا، جو کہ زیادہ تر کمزور لوگ تھے جو کہ اسلام قبول کیا تھا، یا بڑے قبیلوں سے تھے لیکن ان کے جو باقی قبیلے والے تھے ان کو ٹارچر کرتے تھے۔ تو یہ بہت ایک سیویئر پروسیکیوشن کا وقت ہے، اور ان کی مین ہینڈلنگ اور اکنامک پریشر، اکنامک بائیکاٹ اس دوران بالکل شروع ہونے کے اس میں تھا۔ ایز اے ریزلٹ یہ مسلمانوں نے سوچا تھا کہ یہ امیگریشن کریں گے، لیکن ابھی تک وہ امیگریشن ہجرت کرنے کے اللہ کی راہ میں، وہ ابھی تک انسٹرکشنز ان کو ملے نہیں تھے، اور ابھی تک وہ انہوں نے کیا نہیں تھا۔ تو یہ حبشہ کے جو ہمیں پتہ نہیں، جو حبشہ یہ گئے تھے اس کی طرف، یمن کی طرف، تو اس سے پہلے کی یہ صورت کی کانٹیکسٹ ہے۔ اب اس صورت کے جو مین جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے مٹیریلزم کے اوپر ہے، کہ مٹیریلزم، یہ دنیا کا جو حب ہے نا، حب الدنیا، مادہ پرست اس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہت ایک ڈیٹیل ہمیں ڈسکشن اس صورت کے اندر ملتا ہے۔ اس کا مین ایک ٹیک ہوم تھیم ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیپشن آف دس ورلڈ لائف، اس لائف کی جو ڈسیپشن ہے نا، زندگی کی، دنیاوی زندگی کی جو ڈسیپشن ہے، اور یہی فتنہ دجال ہے۔ مطلب دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال اس کو کہتے ہیں جو چیز ڈسیو کرتی ہے، لگتی کچھ اور ہے کچھ اور۔
تو یہ لٹرلی اس کا میننگ ہی یہی ہے. تو یہ صورت ہے اس کے بارے میں ہمیں وارن کرتی ہے, ہمیں سمجھاتی ہے, اور ہمیں بالکل پیور کانٹیکس میں ہمیں یہ اسٹوریز ان 4 اسٹوریز کے کیا کہتے ہیں واقعات سے ہمیں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایمان ان دا ہیئر آفٹر اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, یہ کافی حد تک آخرت کا جو ایمان ہے نا وہ ہمارے دین کا ایک کارنر سٹون ہے, اس کے اوپر ہمارا دین مبنی ہے. تو یہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے آخرت کے ایمان کو تو وہ ہمارا دین انکمپلیٹ ہوگا, اور ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم سمجھیں کہ یہ دنیا ہی زندگی ہے. تو اس کے اوپر اس کا بڑا ایک اسٹرانگ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک بڑا ایک اسٹرانگ میسج ہے صورت کا, اور بڑا ایک ڈیٹیل اس کے اندر اس کا ٹاپک ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صورت ڈائریکٹلی ان کا جو کانٹیکس تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے, جو کہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے لیکن مکہ سے باہر آتے تھے تجارت کے لیے اور آتے تھے, تو قریش کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تھا. اور یہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ایسا رسول تمہارے پاس آیا تو اسے 4 سوال پوچھو. اور یہ 4 سوال جو تھے, 3 تو سوال ہیں جو کہ اصحاب الکہف کے بارے میں, واٹ از دا ریئل اسٹوری آف خضر کے بارے میں, وہ جو ہرا بندہ تھا اس کے بارے میں کیا اسٹوری ہے, اور جو گریٹ ٹریولر تھا جو کہ ذوالقرنین ہے اس کے بارے میں بتائیں. اب یہ سمجھے تھے کہ یہ جو یہاں پر جو ہے نا ہم اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا تو یہ تو بالکل یہاں پر کلین بولڈ ہو جائے گا, اس کا جواب نہیں دے پائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو ان کو وحی عطا کی, اور وحی کے ذریعے میں ان کو صرف ان کو یہ اس کی انفارمیشن نہیں بتائی بلکہ ڈیٹیل رسپانس دیا ان کو کہ اس کے اندر کیا کیا ہوا تھا, یہ کیا کہانیاں تھی, اور اس کو اٹیچ کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسٹرگل مسلمانوں کا ہے قریش کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, اس سے اس کو اٹیچ کر دیا, تو اور بھی اس کو لیسن فل بنا دیا, اور اس کے اندر بڑا ایک لیسن رکھ دیے مسلمانوں کے لیے بھی اور کفاروں کے لیے بھی کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اور جو 4تھا سوال تھا وہ اس کا رسپانس ہے اس سے پچھلی صورت میں, سورۃ بنی اسرائیل میں. اب ہم نے کہا کہ یہ صورت جو ہے نا یہ اس کا جو مین تھی, ہم نے کہا کہ وہ ہے دجالیت پر, رائٹ. اب یہ ہے سورہ نمبر 18. اب ہمیں پتہ ہے مسیح الدجال کا نام ہے, جو آئیں گے وہ ہی از این اپوائنٹڈ پرسن جو کہ لوگوں کو ڈیسیو کرے گا اللہ کی مرضی سے, مطلب ان سینس کہ ہر چیز یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بندہ ایک سیویئر ٹیسٹ ہے آخرت سے پہلے لوگوں کے اوپر. اور اس کا جو اینٹی ڈوٹ ہے نا, یا جو آپ کہہ لیں گے کہ اس کا جو یہ ہے فالس مسایا, جو ٹرو مسایا ہے اس کے اوپر صورت ہے سورہ نیکسٹ صورت, وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, جو مسیح جو اصلی مسیح ہے, جو اصلی اپوائنٹڈ تھے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, وہ جو بھیجے گئے تھے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی ایک کانٹیکس ابھی آپ کو سامنے آئے گا ان آیتوں میں, جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کا بھی کتنا ایک کرٹیکل رول تھا. اب آگے چلتے ہیں اسٹوری آف سلیپرز آف دا کیو کی طرف.